حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ۔ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ والے کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھے تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہوں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ نہ آپ کے پاس ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکیں گے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ اب اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپاہی سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار ریچھ والے کو بولے بادشاہ سلامت، اب آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران و پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ سب؟ بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے اور پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی سوچ میں تھا، اسی سوچ میں وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک لشکر نے اس کو دیکھا اور وہاں سے اٹھایا۔ تو یہ بادشاہ سلامت بھی وہاں گیا تو وہی درختوں کے ٹکنے وہاں پر موجود تھے اور یہ جس کے بیچ سے یہ اندر آیا تھا۔ تو اس نے سوچا چلے دیکھ لوں، واپس اس درختوں کے بیچ سے وہ آگے جاؤں، واپس کیا ہوگا۔ تو جیسے ہی واپس باہر گیا تو وہی پرانا اس کا ریچھ کھڑا تھا، وہی ڈگڈگو پڑی تھی، وہی گرمی وہی غبار تھا۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی